الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب نمبر 269 سے پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 588۔ اس باب کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے وہ ہے بغاوت کا بیان، پھر جانا، بغاوت کر دینا، معاہدے سے پھر جانا یا کسی موقف کے خلاف آ جانا، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ حدیث لائے ہیں اور بڑی معنی خیز بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی پہاڑ بھی کسی پہاڑ پر بغاوت کرتا ہے تو اس بغاوت کرنے والے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بغاوت کی سزا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک درست موقف پر ہیں، آپ درست بات پر ہیں، تو اب پیسے لے کر یعنی فیصلہ بدل کے بغاوت کر دینا، رائے بدل کے بغاوت کر دینا، یا اس کو قیاس کرتے چلے جائیں آپ، تو یہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ اگر پہاڑ دوسرے پہاڑ پر بھی بغاوت کرے نا تو جس نے بغاوت کی ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کو یہ پسند نہیں کہ آپ دنیا کے کچھ مال و زر کی خاطر آپ دوسرے بندے کی عزت دری کے لیے تیار ہو جائیں، دوسرے بندے کے خلاف جو کہ صحیح موقف پر ہے، آپ دنیا کا کچھ مال لے کر اس بندے کے اوپر جو ہے نا وہ الزام تراشی کرنے کے لیے، اس بندے کے اوپر اس کو مجرم یا ملزم بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اس طرح کی احادیث سے نا چند لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ من حیث المجموع سبھی کے لیے، لیکن خاص کر طبقات جیسے عدالتی معاملات ہوتے ہیں نا، وہاں پہ پیسوں سے گواہ بنائے جاتے ہیں، پیسوں سے وکلا جو ہے وہ کیس جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں، اور پیسوں کے ساتھ ججز فیصلے بھی چینج کرتے ہیں۔ آپ پیسہ دیں تھانے میں، کسی بندے کو بھی پکڑوا لیں اور اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ ڈال دیں، یہ سب کے سب اگر کسی نہ کسی جہت سے بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ ہم پرانے لوگوں سے ایک مقولہ سنتے آتے تھے کہ جدو زبان دے دیتی نا تو پھر زبان کٹ جائے گی پر یہ چین نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے لوگوں کی بات میں بڑا بڑا دم تھا، بہت بڑی بات انہوں نے تھی۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ یک زبان ہوتا ہے۔ مومن پہلے درست موقف کا تعین کرتا ہے اور جب اس کو اپنی فراست عقلی علمی سے فہم سے جب وہ اس درک پہ پہنچ جاتا ہے، اس ادراک پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اپنے موقف کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے میں درست ہوں، تو اس کے بعد پھر وہ اڑ جائے، اس کو پھر کہے دنیا کا جتنا بھی مال و زر ہو، میں اس موقف پر اس لیے اڑ گیا ہوں کہ یہ درست ہے، اب میں اس سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر بندہ اس موضوع پہ اپنی تربیت کر دے، یعنی لوگ اگر من حیث المجموع معاشرے میں اس کے اوپر لوگ تربیت کر دیں، کتنے گناہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اتنے گناہ ٹھیک ہو جائیں گے، جھگڑے ٹھیک ہو جائیں گے، لڑائیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اختلافات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر نیچے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 589، حضرت ابو ہریرہ، اس میں جنت اور دوزخ کے مکالمے کی بات آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر صرف کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا۔ اب یہ جملے یعنی اس حدیث پاک کے اندر جو تربیتی جملے ہیں وہ یہ ہے کہ دوزخ نے کہا کہ میرے اندر تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے داخل ہوں۔ تکبر کرنا اور ظلم کرنا، بقیہ جتنے بھی گناہ اس کے ذیل میں آتے ہیں یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ تکبر کرتا ہے نا وہ ایٹومیٹکلی دوسروں کے بارے میں بدگمان بھی ہوگا۔ آپ قیاس کرتے چلے جائیں،
یہ ساری چیزیں سبھی کی دیکھی باتیں. فرمایا تکبر کرنے والا اور ظلم کرنے والا دوزخ کہتی ہے کہ وہ میرے اندر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو میں اس کے لیے بنی. اب بقیہ گناہ اس پہ قیاس کرتے جائے. اور جنت نے کہا کہ میرے اندر جو ہے وہ مسکین لوگ، کمزور لوگ، مسکین لوگ وہ آئیں گے. یعنی وہ لوگ عبادات والے، ریاضات والے، ذاکرین اللہ، وہ سب ایک کیٹیگری ہے. فرمایا کہ وہ جو کمزور ہے، پر وہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا. کمزور بندہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ جنت کہتی ہے کہ میرے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، متکبر نہیں. اور دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آئی کہ جنت اور دوزخ کا عنوان کیا ہے. دوزخ گناہگاروں کے لیے، گناہگاروں کو اس میں سزا ملے گی ان کے گناہوں کی. اور جنت کیا ہے؟ ساجدین کے لیے اور مطیعین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، ان کے لیے راحت کی جگہ ہے جنت. ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ عز و جل عزت و راحت و شرف عطا کرے گا. اب ٹھکانے دو بتا دیے نا، عنوان بھی بتا دیے. گناہگار دوزخ کے لیے ہے اور نیکوکار جو ہے وہ جنت کے لیے. تو بندہ جب گھر خریدتا ہے نا تو کتنی چیزوں کو چیک کرتا ہے. اسی طرح دوستو جنت بھی گھر ہے، دوزخ بھی گھر ہے، دونوں ہمارے سامنے. اور رقم کیا ہے؟ گناہ کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے، اور اگر نیکی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ. تو پھر اپنی زندگی کو کیوں نہ نیکیوں پر گزاریں، اپنی زندگی کو کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ گزاریں، ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے تحت کیوں نہ کر دیں. ہمیشہ اس بات پر کہ جب قرآن اور حدیث آ جائے نا اور کوئی بندہ اس کے خلاف آپ کے سامنے فیصلہ لینے کی کوشش کرے، رائے دینے کی کوشش کرے، تو آپ اڑ جائیں. آپ کہیں نہیں، اب بات میری اور آپ کی رائے کی نہیں ہے، اب بات اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی. آپ جب شریعت مطہرہ کے فیصلے کے مطابق اپنے تحت جو افراد ہیں ان کے اوپر یہ لاگو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگیں اور تعلیم الگ ہوگی. اور بہت سو کو اس بات کا پتہ چلے گا ہاں یہ بھی دین ہے، یہ بھی حدیث میں لکھا ہے، یہ قرآن میں ہے. تو یہ ساری باتوں کا پتہ آپ کے ذریعے سے چلے گا. اور ایسا بھی ہونا چاہیے، اگر ایک مثال ہے، کوئی بھی آپ کام کرنے لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں نے قرآن حدیث میں اس کو براہ راست پڑھا نہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے الگ بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ یہ اس طرح کا اگر فیصلہ آ جائے. آپ یہ نہیں بات کریں کہ میرے متعلق کا کوئی کام نہیں، آپ کے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو ایسے موقع پر دین کیا کہتا ہے تو آپ دینی رائے لے لیں، اور رائے آپ کے سامنے آنے گی. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا یا رائے دینا یا اوتھ لینا آسان ہو جائے. پھر آگے دیکھیے، آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 590. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی وہ ہیں جن سے سوال نہیں کیا جائے گا. وہ آدمی جو جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امام کی نافرمانی میں اس کی موت آئے، یعنی وہ درست عقیدے سے بھی پھر جائے اور جو تعلیمات ہیں دین کی، قرآن کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تعلیمات سے ہی پھر جائے. اس سے سوال نہیں ہوگا. کیا سوال کرے اس سے؟ جب وہ پھر ہی گیا تو وہ دوزخ کا ایندھن بنا. آگے کہا دوسرا، وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا کیونکہ اس نے گناہ کر لیا ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے، مالک آزاد کر دے وہ علیحدہ بات، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتا. اب لونڈیے رکھنا، غلام رکھنے کا رواج نہیں ہے. اسلام نے اپنے مزاج سے غلامی کو ترک کر دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عرب معاشرے کے اندر عرف میں غلام خواتین اور غلام مرد رکھے جاتے تھے. یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی رواج تھا وہاں. لیکن جب اسلام آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی صحابہ کرام کی بھی غلام وغیرہ ہوتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انسانیت کو راحت دینے کے لیے کہ وہ چلو وہ ہمارے تحت رہیں گے، رزق بھی پائیں گے، ہمارا کام بھی آسان کریں گے.
لیکن اسلام کا اگر آپ مزاج دیکھیں نا تو اسلام کا مزاج غلامی کے خلاف رہا. تو آپ نے پھر دیکھا کہ جیسے جیسے اسلامی تعلیمات بڑھتی چلی گئی غلامی ختم ہوگی کہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا مزاج غلامی دینا نہیں، اسلام تو آزاد کرتا ہے. تو بات کہ اس وقت غلام رکھے جاتے تھے تو وہ لوڈی یا غلام جو اپنے مالک سے مانگ جائے. اور تیسری بات، وہ عورت جس کا خاوند موجود نہ ہو اور اس کی ضروریات کی کفایت کا بندوبست کر گیا ہو تو وہ اس کی غیر حاضری میں بناؤ سنگار کر کے گھر سے کسی اور کے لیے. یہ اتنے بڑے گناہ ہیں. فرمایا کہ اس گناہ کرنے والے سے صدا کے حوالے سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ صدا کے ہی مستحق ہے. اب یہاں پر میں اپنی ان بہنوں کو اس میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے دعوت دوں گا کہ اسلام نے بننا سنورنا، یہ جو عورت کو اجازت دی ہے، یہ صرف اپنے مرد کے لیے بننے سنورنا. خاتون نے اگر بننا سنورنا ہے نا تو اپنے مرد کے لیے. اپنی خوبصورتی دکھانی ہے نا تو اپنے شوہر کو دکھا. اور اگر کسی غیر مرد کو دکھانے کے لیے خوبصورت بنی ہے تو میری بہنوں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. اس کی اجازت ہی نہیں، نہ اخلاقاً نہ شرعاً اس کی اجازت. لہٰذا شادی بیاہ پر بھی اگر ایک مثال ہے کہ شادی بیاہ پر بھی خواتین تیار ہو کے جاتی ہیں تو وہ خواتین کے دائرہ کار میں رہے، وہ اپنے حسن کو کبھی بھی کسی غیر مرد پہ کھلنے مت. لیکن آج کل ویڈیو کا دور ہے، ویڈیو بنتی ہے، لوگوں تک جاتی ہے، اس بے پردگی ایک سمندر ہے بے پردگی. تو اس کے اوپر اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. پھر آگے ہے، اور 3 آدمی وہ ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر کے متعلق جھگڑے، بے شک اس کی چادر کی کبریائی ہے اور اس کی ازار اس کی عزت ہے. اور وہ آدمی جو اللہ کے حکم میں شک کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوگا. اب اس کے اندر کتنی پیاری بات کی گئی ہے. فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کو پسند ہے کہ جو نہ تو خود متکبر ہے نہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. کبریائی کی بات جب بھی آتی ہے، بڑائی کی بات، کبریائی کی بات، وہ کہتا ہے سوائے رب کے یہ شان کبریائی اور کسی کی نہیں. اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ تکبر کرے گا تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ ہے. صرف شان کبریائی رب کی ہے تو وہ رب کی شان کبریائی کو تو مانے، پسند کرے گا. لیکن کوئی اور بندہ متکبرانہ انداز میں پیش ہو تو وہ تکبر کو پسند نہ کرتا. اس کی تحصیل ہے. پھر آپ آگے دیکھیں حدیث نمبر 591. حضرت بکار بن عبد العزیز اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جس گناہ کی چاہے تاخیر فرماتا ہے، اور قیامت کے دن تک سوائے بغاوت کے اور والدین کی نافرمانی کے یا تعلق توڑنے کے ان گناہوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے دنیا میں ہی جلدی فرما دیتا ہے، یعنی اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی ہے. اور یہ اس کے مظاہر دیکھے گئے ہوں گے، آپ نے خود زندگی میں لوگوں کے اندر یہ کئی بار دیکھا ہوگا. کون سے لوگ؟ بغاوت کرنے والے. اگر آج اپنے موقف سے بغاوت کر کے یا پیسہ لے کر کسی کے خلاف فیصلہ دینے سے یا پیسہ لے کے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے آپ نے دنیا کا مال و زر تو لے لیا، لیکن اس کے بعد دنیا میں جو ذلت آپ کے لیے تیار کی گئی ہے اس کی آپ کو شاید بھنکتی ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے غلط فیصلے کیے، لیکن جب منصب سے گئے تو بھکاری بن. دوسری بات فرمایا کہ والدین کا نافرمان یہ ایک ایسا گناہ ہے، اس کی آخرت میں تو جو سزا ہونی ہے ہوگی، دنیا میں اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کے آپ دیکھیں اس میں وسائل تنگ ہو جاتے ہیں، عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ معاشرے کے اندر تکریم ختم ہو جاتی ہے. تو بندہ سمجھتا ہے یہ کیا ہوا میرے کاروبار کو ٹھیک تھا، کماتا تو میں صحیح تھا، کہ کیا ہوا میرا کاروبار نیچے 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 دھڑام تختہ ہی ہو گیا. اب غور کریں، کاروبار تو ہے، پیسہ تو ہے، سب کچھ ہے، پر اس پیسے سے ماں باپ سرفراز نہیں ہو رہے، ماں باپ کو سکون نہیں مل رہا، بلکہ اس کے متبادل آپ ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں اور طرح طرح کے جملے کستے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا ذکر اور ماں باپ کی فضیلت، آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید میں جہاں پر عبادت کی آیت آتی ہے اس کے بالکل ساتھ والدین کی عزت افزائی، والدین کے ساتھ پیار، والدین کے ساتھ محبت، والدین کی فرما برداری ساتھ آتی ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ والدین کی جو فرما برداری اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری آ گئی ہے تو جس طرح عبادت بہت ضروری ہے اسی طرح ماں باپ کی عزت افزائی اور فرما برداری بھی، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بندہ یہاں دیا ہے کہ یار میرا دھڑ کٹ جائے، میرا سر کٹ جائے، پر میں ماں باپ کی نافرمانی کے لیے تیار نہیں، میں مانتا ہی نہیں اس کو کہ نافرمانی کرنی چاہیے، یہ میرے دماغ میں نہیں ہے، گیان سے ہی نہیں گزری نہیں کرتی۔ مجھے صرف اتنا وعدہ ہے ماں باپ سے پیار کرنا، ماں باپ کو عزت دینی، ماں باپ کو شرف دینا۔ ماں باپ کی کوئی ایسی بات ہو جائے نا کہ آپ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ سادہ سادہ جملوں میں بات کریں تو جملے نہیں پکڑتے ہوتے، اگر وہ سادہ جملوں میں بڑے مفہوم والی بات جس طرح آپ کر لیتے وہ نہیں کر سکتے تو ان کی سادہ بات کو ہی بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود بڑے ہیں، اور اس پہ کئی جملے بولے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تعلق کو توڑنے والا، جو تعلق توڑنے والا ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اس گناہ کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہی مانتا ہے نا۔ تعلق کو چھوڑ دیں، تعلق ٹوٹنے سے آپ پوری کوشش کریں، آپ کا پلڑا جو ہے نا جوڑنے والوں میں رکھیں، آپ کہیں کہ تعلق جوڑنے والوں کے لیے تو میں حاضر ہوں اور اگر تعلق کو توڑنا ہے تو یہ میرے بس کا کام نہیں، تو آپ اپنا مقدمہ تعلق جوڑنے والوں میں رکھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے آپ سے کٹ کے چلا جائے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن آپ نے اپنی طبیعت میں اتنی رحمت دی، اتنی نرمی دی، اتنی گنجائش دی کہ آپ آخری دم تک اس بات پہ کھڑے رہے کہ میں تعلق کو نبھانا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں، آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، کمی کوتاہیوں کو مل بیٹھ کے ٹھیک کر لیں گے، پر تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے، یعنی حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے۔ پھر آگے یہ حدیث نمبر 592 ہے، حضرت یزید بن اسم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ تم میں کوئی ایک شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کے بالے یا شہدید کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات کہ جب ہم کسی کا عیب دیکھتے ہیں نا تو اس کے بعد سانو اپنے عیب سارے ہی بھول جاتے ہیں، دوسرے کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ جملے کستے ہیں، یعنی یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ ہم معاشرے کو ڈسکس کرنے ہی آ رہے ہیں تو دوسرے کی کمی نکلنے دے بس، تو کیسے پکڑی جاتی ہے اور پھر اس کی کیسے تشہیر ہوتی ہے۔ حالانکہ بزرگان دین اور ائمہ دین اور احادیث نبویہ اور قرآن کی تربیت پتہ کیا ہے، اگر کسی کا عیب نظر آ جائے نا تو پردہ ڈالو، چھپاؤ، اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔ ہاں انتظام کیا کرنا ہے، انتظام یہ کرنا ہے کہ میرے بھائی کی اس کمی میں اصلاح کیسے ممکن ہے، ذریعہ کیسے بنے گا، کون اصلاح کرے گا اس پر کہ میرے بھائی میں یہ کمی دور ہو جائے، کیا میں کر سکتا ہوں یا کوئی اور بڑا کرے گا، تو یہ پردے میں بیٹھ کر کیا اس چیز کی اصلاح ہو سکتی، اسٹرگل اس پہ کرنی چاہیے۔ لیکن بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے کہ بندہ جس وقت کسی کا عیب دیکھتا ہے اپنے سارے گناہوں کو، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی حق نہیں کسی کا گناہ ذکر کرنے کی، تشہیر کرنے کی جس کے اپنے اندر گناہ، اور اگر اپنے اندر گناہ ہے تو پھر دوسرے کے گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہی گناہوں کی معافی کرنی چاہیے۔ پھر آگے حدیث نمبر 593 دیکھیں، حضرت معاویہ بن قرہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ماقل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو میں نے بھی ایک چیز دیکھی تو میں نے بھی اس کو جلدی سے ہٹا دی، تو انہوں نے فرمایا کیا بھتیجے تجھے اس چیز پر کس نے ابھارا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو میں نے بھی کر دیا، تو انہوں نے کہا بہت اچھا، اے میرے بھتیجے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے،
اور جس شخص کی نیکی قبول ہو جائے جنت میں داخل کیا جائے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں دو باتیں ہیں، ایک حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل ہے کہ انہوں نے رستے میں سے کوئی چیز تکلیف دے دی، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ نہ ہٹائی تو شاید کسی کو چوٹ لگ جائے، تو کوئی ایسی رکاوٹ رستے میں آئی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اٹھا کر سائڈ کر۔ تو جو حضرت ماکل مزنی وہ ان کا یہ عمل دیکھ رہے تھے اپنے چچا کا، تو انہوں نے بھی رستے میں سے کوئی چیز ایسی دیکھی تو ہٹا دی۔ تو انہوں نے اس پہ سوال پوچھا بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور کر دیا۔ اس سے ایک دلیل ملتی ہے اپنے بڑے کو جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو بغیر دلیل کے اس پہ عمل کریں۔ اپنے بڑے کو جب دیکھیں کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں تو دلیل میں طلب کریں۔ آپ دیکھیں کہ کام ٹھیک ہے، کام اچھا ہے، تو اپنے بڑے کو دیکھ کے اس کام پر عمل کر دیں۔ جب انہوں نے اس کام پر عمل کیا حضرت ماکل مزنی نے، تو اس پر حضرت معاویہ بن قرہ نے پھر حدیث بیان کر دی کہ میں تو یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کے رستے میں سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اللہ ایک نیکی دیتا ہے، اور وہ نیکی اگر قبول ہوگی تو بندہ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہیں بتائیں رستے میں کوئی بٹا پڑا ہو، روڑا پڑا ہو، جیسے پنجابی لوگ کہتے ہیں، یا کوئی اینٹ پڑی ہو، آدھی اینٹ پڑی ہو، یا کوئی اور چیز ہے، جاتے ہوئے یہ ہم پرانے بزرگوں میں دیکھتے تھے، اپنے بڑوں میں، ابھی بھی جن لوگوں کی عادت ہے ان لوگوں کی عادت ہے کہ رستے میں سے کوئی جانا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز پڑی ہے تو وہ ہٹا دینی، پاؤں سے ہٹا دینی ہے یا اٹھا کے سائڈ پہ کر دینی۔ تو یہ اس نیت کے ساتھ کہ کسی مومن کو تکلیف نہ ہو، اس نیت کے ساتھ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی ثواب ہے۔ یہی سبھی سے بات ہے۔ تو آج کے درس کو اسی طرح ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔